عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے سائفر کیس کے حوالے سے بھی, نیب ترامیم کیس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے پیش ہونا ہے ابھی 30 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے, جو رؤف حسن صاحب کے بعد کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی, اس پر بھی کچھ بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف, ان کی آپس میں کوئی الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بل ہے ڈیفیمیشن کا, اس کے اوپر تو اب پیپلز پارٹی بھی چیخ ہوتی ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل, میں ہوں یشمین جمال. آج کے اس ویلاگ میں بہت ساری آج کے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے سائفر کیس کے حوالے سے بھی, نیب ترامیم کیس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے پیش ہونا ہے ابھی 30 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے اس کے حوالے سے بھی, اور جو اس وقت جو رؤف حسن صاحب کے بعد کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی, اس پر بھی کچھ بات کریں گے اس ویلاگ کے اندر. مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف, ان کی آپس میں کوئی الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس پر بھی ابھی بات کروں گی ویلاگ کے اندر. جو ڈیفیمیشن کا قانون پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لایا گیا ہے اس پر ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی, اس پر اب رد عمل بہت سارے آ رہے ہیں, ان رد عمل جو آئے ہیں ان پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ کل رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا, اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, تھوڑا سا اس پر بھی بات کروں گی. ایٹ دا سیم ٹائم سائفر کیس جو ہے وہ بڑا دلچسپ موڈ لیتا چلا جا رہا ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. بڑی آج گرما گرم قسم کی جو ہے وہ تقاریر بھی ہوئی ہیں. سینٹ آف پاکستان میں سینٹر ایمل ولی خان جو ہیں وہ بڑے نالات ہیں, انہوں نے بڑی ہی سخت تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ بنگال کا مینڈیٹ جب ہم نے نہیں مانا تھا تو ہم نے ملک کو دو لخت کیا تھا, آج بھی ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, اور آج بھی ہم جو ہے اسی طرح کی جو صورتحال ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, اور ملک کو بھی اسی نہج پر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے ہم نے تب نہیں مانا تھا تو وہ ہوا تھا, اب ہم پھر ایک مرتبہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہیں مان رہے. اچھا, پراکسیز والی بات کے اوپر بھی وہ بڑا کھل کر بولے. انہوں نے کہا کہ کیوں غصہ آتا ہے ہمیں جب کوئی غدار کہتا ہے, ہمیں تو غصہ نہیں آتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم غدار نہیں ہیں, لیکن جب کسی پراکسی کو پراکسی کہا جاتا ہے تو پھر جو ان کا غصہ ہوتا ہے وہ دگنی ہوتا ہے. تو جو پراکسی ہے اس کو پراکسی ہی کہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سمجھ گئے وہ کس کی بات کریں. سینٹر فیصل واؤڈا کی طرف جو ہے وہ ان کا اشارہ ہے, اور ان کا کہنا ہے جی کہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں حل ہوتے. اچھا, رؤف حسن صاحب والا جو انسیڈنٹ ہے, ایک تو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک اور ٹیلی ویژن چینل سے ایک دن پہلے وہ نکلے تھے, اور اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جب سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے وہی گروہ ہے لوگوں کا جو ان کو فالو کرتا ہے ان کی گاڑی تک, لیکن وہ لکیلی اس وقت گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, بٹ اگلے دن وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان کو ان کی گاڑی تک نہیں پہنچنے دیا, اور پھر بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ, کوئی تقریباً 14 ٹانکے بتائے جا رہے ہیں جو کہ ان کے چہرے پر آئے ہیں. اور آج ان کی پریس کانفرنس تھی, ویری ان لائک ہم, وہ بڑا اس میں ایموشنل ہم نے دیکھا کہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو جبر اور فستائیت جس کا مظاہرہ ریاست نے کیا ہے میں نے تو سہ لیا ہے, میرا زخم بھی بھر جائے گا, لیکن جو زخم یہ لوگ اس ملک کی عوام کے اوپر لگا رہے ہیں, جو اس ملک پر لگ رہے ہیں, وہ زخم جو ہے وہ کیسے بھریں گے. آپ دیدہ بھی ہوئے وہ اس کے بیچ میں, اور جو وہ جو ایف آئی آر کا پورا سسٹم اور معاملہ ہے اس پر انہوں نے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے. انہوں نے کہا جی کہ ایف آئی آر کیسے کٹوائی گئی, میری تو مدیت میں کٹی ہی نہیں ہے, میری فیملی کو وہ ایف آئی آر جو کٹانی چاہیے تھی اس میں کون کون سی شک ڈالنی ہے, اس کے اندر اینٹی ٹیررزم کی جو ہے وہ کچھ شکیں جو ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کو نہیں. تو انہوں نے کہا مذاق ہے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, بلکہ بیرسٹر گوہر نے تو سو موٹو جو ہے اس کا مطالبہ بھی کیا کہ ایک بہت بڑا سانحہ اور انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر سو موٹو جو ہے وہ لینا چاہیے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو, تاکہ جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی وہ ہو سکے. اچھا, اس سب کے اندر جہاں اتنا ہیومن کرائم ہوا فیڈرل کیپٹل میں ملک کے ایک سینئر سیاسی رہنما کو دن دہاڑے شام کا وقت تھا, چھری مار کر جو ہے وہ کوئی چہرے پر چلا گیا, اور یہ بھی کہا کہ نشانہ جو ہے وہ گردن تھی, شریعت سے کچھ آدھا انچ کی دوری کے اوپر جو ہے یہ کٹ لگا ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا. اللہ نے جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھا ہے, اللہ ان کی آگے بھی حفاظت کرے. تو جو پولیس ہے اسلام آباد کی جو کہ رسپانسبل ہے وہ ایسے 5 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی 4 لوگوں کو نہیں کر پا رہی کہ جن کے چہرے سی سی ٹی وی فوٹیجز پہ بھی نظر آ رہے ہیں, لوگوں کی ٹیلی فون سے بنی ہوئی ویڈیوز بھی بہت ساری سرکولیٹ کر رہی ہیں, وہ ان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ہماری جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دیر آن دا رن اور وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ, اور یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جس نے آج بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ہی ویجیلنس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اوپر چھاپا مارا. اور حماد اظہر صاحب کیونکہ وہاں پر آئے تھے, انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی, ان کی تلاش میں وہاں پر پہنچے, کوئی وارنٹ نہیں تھا ان کے پاس, یو این کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت بیرسٹر گوہر سے ملاقات کر رہا تھا, اس کا بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور وہ اندر چلے گئے. جس طریقے سے انہوں نے کمروں کے دروازے کھولے اور جو کچھ کیا وہ ویڈیوز اور فوٹیجز جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. رؤف حسن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی وارنٹ دکھائیں, وارنٹ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا تم لوگ ہوتے کون ہو ہم سے وارنٹ مانگنے والے, اور وہ دے جسٹ بارجڈ ان.
تو میرا خیال ہے کہ جنگل کا قانون بھی جن ممالک میں ہوتا ہے نا, جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی ان چیزوں کا ضرور پاس رکھا جاتا ہے کہ چاہے غلط ہی چھاپا کیوں نہ مارنا ہو, کوئی کاغذ ضرور لے کے جاتے ہیں, اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو وہ کاغذ دکھا بھی دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں کیا گیا. ہمارے نظر صاحب بڑے کلیئر تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی ہائیڈنگ میں ہیں وہ سارے باہر نکلیں, مراد سعید بھی اب نکلیں گے, اور انہوں نے کہا کہ میں پشاور جاؤں گا, ضمانتیں لوں گا, اور کوئی ہم دیکھیں گے کہ اب جو ہے کوئی کیا کر سکتا ہے. اچھا, رؤف صاحب والی بات کے اوپر عمران خان نے آج بہت ساری گفتگو کی ہے میڈیا سے, اور لیکن اس کے اوپر یہ بھی ضرور کہا ہے انہوں نے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم پرامن احتجاج کی ملک گیر کال دیں گے, ہم پرامن رہیں گے, لیکن ہم احتجاج کریں گے. جو رؤف حسن کے ساتھ ہوا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے, اس کو اس طرح سے نہیں جانے دیا جائے گا. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے جی کہ بنی کالا کی سڑک جو ہے وہ انہوں نے بنا کر دی تھی, اور پھر بھی جو ہے وہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو ان کا خیال ہے کہ میرے ضمیر کی اتنی سستی قیمت ایک سڑک, اور انہوں نے کہا کہ سڑک انہوں نے نہیں بنائی تھی, سڑک میں نے توشہ خانہ سے جو تحائف لیے تھے وہ بیچ کر بنائی. جو ڈیفیمیشن کا والا معاملہ ہے, جو میڈیا والا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ فارم 47 سے لائی ہوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اب میڈیا پر جو ہے وہ قدغنے لگانے کی اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ کچھ گفتگو تھی جو عمران خان صاحب نے ہم دیکھا کہ کی ہے. اچھا, وہ جو بل ہے ڈیفیمیشن کا, اس کے اوپر تو اب پیپلز پارٹی بھی چیخ ہوتی ہے. علی حیدر گیلانی نے کہا جی کہ ہمیں تو مشاورت ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو فارمر سینیٹر ہیں رضا ربانی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سینئر رہنما, ملک کے سینئر ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جو ہے وہ کی گئی ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیفیمیشن ایکٹ جو ہے اس کو پورا کا پورا جو ہے وہ مسترد اور ڈسکارڈ کر دیا ہے, اور اس کی بہت ساری چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ قانون شہادت کا جو پورے کا پورا ایکسکلوژن ہے اس کے اندر, تو وہ جو ہے وہ خلاف آئین ہے, وہ نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ جو 15 ممبر سلیکٹ کمیٹی ہے وہ جب تک ریویو کرے گی, وہ ہوگی رپورٹ کو کسی کو کنسیڈریشن. انہوں نے کہا جو جرنلسٹ کو, سول سوسائٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیے بغیر دنیا میں کہاں قانون بنتا ہے. یہ تو وہی بات ہے جو بات ہم پہلے بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو ٹرائبونل بنے گا وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ایک کانسیپٹ ہے, بیسک پرنسپل ہے, اس کی وائلیشن ہے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے ٹرائبونل کے بننے کا. تو اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ہاں, انہوں نے کہا یہ بھی بات کی, اور یہ بات ویسے بھی کی جا رہی ہے کہ کلاسز بھی آپ نے بنا دی ہیں کہ ایک آرڈنری سٹیزن جو ہے وہ اگر اس قانون کے تحت جاتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا, جبکہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ایک عام سٹیزن اور ایک ایلیٹ کلاس کے اندر, وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے جو کانسٹیٹیوشن اس ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے. تو یہ ڈسکریمنیٹو ہے, یہ لا جو ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے. اچھا, یہ تو کچھ وہ والے ایشوز سے جو آج میں نے کہا کہ میں بات کروں گی. سینٹ کے اندر بھی بڑی دھواں دھار جو ہے تقاریر ہوئیں, وہ سارا معاملہ. مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ یک نکاتی ایجنڈے پر ایک ہوں گے کہ ابھی فی الحال بات یہ کرنی ہے کہ اس ملک کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے اور پاور ایلیٹ ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, چاہے کیسے بھی کھڑے ہونا پڑے. باقی جو ہمارے آپس کے ڈفرینسز ہیں, جو کوئی سیاسی ہمارے اختلافات ہیں, ان کو ابھی ہم فی الحال بالائے طاق ڈال سکتے ہیں ایز آف ناؤ. جو لارجر انٹرسٹ ہے ہم اس وقت اس کے اوپر فوکس کریں گے. تو یہ بھی ایک خبر ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں 8 جون کو پاکستان تحریک انصاف نے پھر کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, اور پھر یہی امید ہے کہ شاید ان کو جگہ یا ان کو اجازت نہیں ملے گی. لیکن اگر مولانا ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ روکنا مولانا کو مشکل ہو جایا کرتا ہے, تو شاید اس دفعہ پھر سے اسی مشکل کا سامنا روکنے والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی یہی ریزنز دی جا رہی ہیں کہ اسلام آباد میں 144 نافذ ہے, سیکیورٹی کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے, تو ہم کس طریقے سے جلسے کی جو ہے وہ اجازت دیں گے. اچھا, سائفر کیس کی جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیشن انڈیا دیا گیا ہے کہ شاید جو وہ ہے کل جو ہے اس کیس کا کوئی حتمی فیصلہ جو ضمانت والا ایشو ہے اس کے اوپر آر یا پار کر دیا جائے گا. پرویز الہی صاحب کی رہائی, حماد اظہر صاحب کا منظر عام پر آنا, اس کے بعد کچھ کیسز میں مختلف لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں بیل ملنا, عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیس میں بیل ملنا, 1-2 مقدمات ATC میں ان کے تھے ان پر ان کو بیل ملنا, بہت ساری چیزوں کو لوگ ان کڑیوں کو ملا رہے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ سائفر میں بھی ایسا لگتا ہے جو ریمارکس آئے ہیں کہ ریلیف ملنے والا ہے عمران خان صاحب کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بیک ڈور گفتگو اور ڈپلومسی اور مذاکرات اور ڈیل اور پھر اس طرح کی لفظ جو ہے وہ گردش کرتے ہیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں پھر کی جا رہی ہیں. سائفر کیس کے اندر بھی جو FIA کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ذوالفقار بھٹی صاحب تھے, نقوی صاحب تھے, انہوں نے پہلے کہا جی کہ 2 دن کا وقت دے دیں.
جو کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو اسسٹنٹ وہ تھے کاؤنسلز تھے اس کیس کے اندر ان کی تعیناتی کب کی گئی, وہ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا جی 2 تھے, 26 جنوری 2024 کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا اس کے اوپر جہاں جرا کے اندر 1-2 باتوں کے اوپر بڑا استفسار کیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کیس کی کوئی تیاری نہیں کی, اتنا سینسیٹیو کیس ہے, کوئی لائق ترین وکیل بھی ہوتا تو وہ 2 ہفتے مانگتا. آپ نے جیسے فائل اٹھائی ادھر آپ جرا کرنے کے لیے پہنچ گئے, آپ نے عدالت سے جرا کا وقت نہیں مانگا, کوئی تاریخ نہیں لی, یہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملہ آپ نے کیا؟ لیکن جو سب سے زیادہ اس کے اندر دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر ایک جگہ پر یہ کہا کہ سائفر کے اندر وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کے اندر وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ خان صاحب نے جیسا کہ کہا ہے کہ ان کی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے موقف کو درست مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے اندر اور کوئی سینسیٹیو انفارمیشن نہیں تھی. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ شہادت کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو پیش کیا جائے. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ کمنگ فرام دا ایف آئی ایز پروسیکیوٹر, کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ لائیں تو ڈونلڈ لو تو اکثر اس بات کو مسترد کریں, وہ کہہ رہے ہیں سائفر تو کوئی تھا ہی نہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو پھر یہ کیس بھی جو ہے شاید اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اگر تو ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے الٹیمیٹلی. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کیس کے غبارے سے ہوا تو ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے خود ہی نکالی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کے بہت سارے نیب کیسز کے اندر سے نون لیگ کے کیس میں خاص طور پہ ہوا نیب کے لوگوں نے خود نکالی. تو یہ معاملہ تو لگ رہا ہے کہ اب بس شاید ان فیور آف عمران خان سیٹل ہو ہی جائے گا, اس کے اندر زیادہ کچھ بچا نہیں ہے. باقی رہی جو نیب ترمیم کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو اس کو لے کر بھی بڑا دلچسپ معاملہ کہا خان صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ میرا میچ ہے سپریم کورٹ میں 30 مئی کو, تو لیٹس سی کہ خان صاحب وہ میچ کیسے کھیلتے ہیں. ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیگل فرنٹ کے اوپر حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں, ادروائز تو میں نہیں کہہ سکتی آفٹر اسپیشلی وٹ ہیپن ود رؤف حسن صاحب یسٹرڈے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک امپریشن جو ہے وہ اس وقت پھر بھی عام کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ کل سائفر کیس کی جب ہیئرنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ سے ضرور مخاطب ہوں گی اور دیکھیں گے کہ کیا کوئی فیصلہ آتا ہے, اگر آتا ہے تو وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہمارے کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.